تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام شہدائے اسلام کے لیے، تمام اپنے رشتہ داروں، محسنوں، استادوں کے لیے، بانی مجلس کے رشتہ داروں کے لیے، استادوں کے لیے، تمام خطبہ، فقہا، شعراء، جنہوں نے بھی نوحہ خواں، نعت خواں، جنہوں نے بھی اس مسلک اس دین کی جیسے بھی کوئی خدمت کی، ان سب کو شامل کر کے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه۔ نام سے اللہ کے بےحد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ زیادہ زحمت نہیں دینی، انشاءاللہ 25-30 منٹ میں اپنی گزارشات پوری کر دوں گا۔ کل بھی اسی آیت کی ذیل میں جو حضرات موجود تھے، میں کچھ دیکھ رہا ہوں جو لوگ کل بھی موجود تھے، حسین بھائی بھی تھے، تو اسی آیت کی ذیل میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں، کیونکہ یہ رسول اللہ سے بھی منسوب دن ہے۔ اور آج جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ ہے لفظ رحمت کے اوپر۔ اس کو ہم تھوڑا سا اینالائز کر لیں کہ یہ لفظ رحمت ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ رسول اللہ بھی ایک رحمت ہے، لیکن اس کی شدت کو تھوڑا محسوس کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے اوپر کتنی بڑی رحمت ہے اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ درود پڑھ لیں آپ پر محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دیکھیں آیت کا ترجمہ بچے کو ماشاءاللہ یاد ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا رسول تمہیں سوائے اس لیے کہ تم عالمین کے لیے رحمت بن کر جاؤ، تمام عالمین۔ کل کی بات آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ صرف دنیا یا صرف انسانوں سے مخاطب نہیں ہے اللہ، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب جتنے عالم کا ہمیں آج پتہ ہے، کل پتہ چل جائے، ان سب کے لیے ہمارا رسول کسی نہ کسی طریقے سے رحمت ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی رحمت۔ اب کس طریقے سے میں کیا سمجھ سکتا ہوں، بعد کی زندگی میں ان کی رحمت کو ہمیں بتا دیا، شفاعت کے ذریعے ایک طرح سے رحمت ہے، لیکن اور کتنی طریقوں سے رحمت ہو سکتی ہے یہ ذرا ہم آج تھوڑا سا اینالائز کر لیں۔ ایک اور رحمت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ہم سب کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے اس میں، اور وہ ہے جناب بارش۔ بار بار درود پڑھ لیں ایک دفعہ آپ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بار بار ذکر کیا ہے قرآن میں کہ اس پر غور کرو۔ اور میں جس اینگل سے آج آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ پورا نظام رسالت سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا میں، آپ دعا کریں کہ اللہ توفیق دے کہ اللہ نے بارش کے نظام سے ہم کو پورا نظام رسالت سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھیں اس کو بھی رحمت کہا، بڑی بہت ساری باتیں کامنالٹیز ہیں اس میں، تو یہ ذرا کیا قرآن کی آیت جس کو میں کوٹ کرتا ہوں، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، رحمتہ، هو الذی، وہ ہے اللہ، بشرا بین یدی رحمتہ، کہ جو
اپنی بارش یعنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے. رحمت وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور پھر وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے جو پاک ہوتا ہے. یہ بار بار ذکر ہوا ہے اس کا, باقی پورے ڈیٹیل میں ذکر ہوا ہے. اب آپ دیکھیے اس پروسیس کو. سمندر میں نمکین پانی کا ہونا بارش کی پروسیس کا شامل نہیں ہے. وہ اللہ کی خلقت ہے, وہ ایک الگ رحمت ہے. پانی نمکین ہوتا ہے سمندر, وہ زمین پہ ڈال دو تو زمین کو بنجر کر دیتا ہے. وہ سمندر کا پانی زرخیز نہیں ہوتا, زمین کو تباہ کر دیتا ہے. وہ پانی کا سمندر میں موجود ہونا بارش کے پروسیس کا حصہ نہیں ہے. بارش کا پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب سورج کی شعاؤں سے اس نمکین پانی سے اللہ پانی کو اٹھاتا ہے. تو میں اس رحمت کو ذرا توجہ دیجیے گا کہ ملائکہ کو اللہ نے سلیکٹ کیا. آپ کو پروسیس سب کو معلوم ہے. تمام انسانوں کو خلق کیا, اس میں سے کچھ انسانوں کو سلیکٹ کیا, ان کو نبی بنایا, ان کو نبی بنا کر پاک کر کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اور وہ جہاں پہنچے, جہاں بارش پہنچی, اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. جہاں بارش نہیں آتی وہ قید ہو, جہاں بارش برسی اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. یہی ہے پورا رسالت کا مقصد, یہی ہے رسالت کا پروسیس. انسان خلق ہوئے, ان میں سے اللہ نے کچھ کو چنا, چن کر لے کر گیا اپنی رحمت سے وہاں جہاں ہدایت کرنی تھی, وہاں ان کی رحمت کو برسایا. جنہوں نے اس بارش کو قبول کیا وہ زندگی پا گئے, جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ ضائع ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیے, اب آپ کو اندازہ بتا رہا تھا رحمت میرے پیچھے آ رہی ہے. اللہ نے اس پورے پروسیس سے بتایا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے. پہلی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے, پھر اصلی رحمت کو بھیجتا ہے. محمد والے اور مان طہورا, پاک پانی بھیجا, ہم نے اتارا. انزلنا, ہم نے اتارا. مان طہورا, پتا چلا جو رحمت اللہ کی طرف سے آئے گی پاک ہوگی. جو رحمت اللہ کی طرف سے آئے گی اس کے اللہ کی طرف ہونے کی نشانی ہی یہ ہوگی کہ وہ پاک ہو. اور یہ دیکھیے قرآن میں پھر عرض کر دوں, بہت میں زیادہ نہیں لوں گا. ایک دفعہ قرآن میں بارش کے پانی کے لیے لفظ میں آیت میں لفظ آیا طہورا. ایک دفعہ اللہ نے اس کو کہا کہ یہ بارش کا پانی پاک. اس کے بارے میں شریعت میں کیا فیصلہ دیا گیا, شریعت کا کیا حکم ہے اس پانی کے بارے میں. اچھا آپ سے میں ایک اور عرض کر دوں بات, چلیے تھوڑا سا ڈائیورٹ کرتا ہوں. یہ بارش ہے اللہ کی رحمت, اس بات پر میں دوبارہ آؤں گا طہورا. بارش ہے اللہ کی رحمت. میلبرن میں ہو رہی ہے بارش, تو کیا کراچی کے لیے رحمت ہے, یا دہلی کے لیے رحمت ہے, یا لاہور کے لیے رحمت ہے, یا یوگینڈا کے لیے رحمت ہے, یا نیو یارک کے لیے رحمت ہے؟ نہیں ہے نا. جس جگہ برس رہی ہے صرف اس جگہ کے لیے رحمت ہے. اتنی لوکلائزڈ ہے یہ رحمت, تمام انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے. صرف جن انسانوں پہ برس رہی ہے ان انسانوں کے لیے رحمت, صرف اس کے لیے. اچھا اگر ضرورت سے زیادہ برس جائے, جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے کہیں اس سے زیادہ برس جائے, کون کہے گا رحمت اس کو؟ ہمارے ملکوں میں برس جاتی ہے, پاکستان میں, انڈیا میں کہیں ضرورت سے زیادہ برس جاتی ہے, بیچارے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. کون کہہ سکتا ہے اس بارش کو رحمت جو 10-15 لوگوں کی جان لے جائے؟ تو کیسی لوکلائز ہے یہ رحمت؟ جن پر برس رہی ہے ان کے لیے رحمت. اور بس ایک مقدار میں ہو تو رحمت ہے, اس سے زیادہ ہو تو رحمت ہے. اتنی باؤنڈری رحمت ہو تو اللہ اس کو پاک کرتا ہے.
تو جو رحمت للعالمین ہو اس کی پاکیزگی کا کیا حال ہے؟ عالمین کے لیے رحمت بنا ہے، اس کی پاکیزگی کا کون بیان کر سکتا؟ باز بلند علیہ الصلوات. کہا اس پانی کے بارے میں طہورا، ایک دفعہ کہا، صرف ایک دفعہ کہا طہورا. تو شریعت میں حکم کیا آیا پانی کے بارے میں؟ اس پانی کے بارے میں جو بارش میں برس رہا ہو اس کی پاکیزگی کا شریعت نے کیا لیول بتایا؟ عام پانی جو ہے چاہے آب جاری بھی ہو، آب جو ہمارے نلوں میں پانی آتا ہے، 3 دفعہ اپنی نجاست میں اس میں ٹچ کروں تو پاک ہوں گا. لیکن بارش کے پانی کے لیے صرف ٹچ کر لیتے ہیں، صرف اپنا کپڑا اگر یا کوئی ہاتھ نجس ہو گیا ہے صرف بارش کے پانی سے ٹچ کر لیں. کیوں ڈفرنس ہو گیا بھائی بارش کے پانی میں اور یہ ہمارے نل کے پانی میں؟ کیوں؟ کیونکہ اس پانی کو اللہ نے قرآن میں طہورا کہا ہے. اس لیے اگر اس سے صرف ٹچ کر لوں تو میری نجاست پاک ہو جائے اس پانی سے صرف ٹچ کرنے سے. یہ لفظ ٹچ کو بدل دوں میں، اگر میں اس پانی سے تمسک کر لوں تو میری نجاست دور ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ نے ایک دفعہ طہورا کہا ہے، اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، اگر ان سے ٹچ میں رہو گے لا تضلوا بعدی، کبھی تمہارے اوپر گمراہی کی نجاست نہیں آ سکتی. جن کو 2 دفعہ کہا ہو یطہرکم تطہیرا. اور دیکھیے اب آپ لوگ اتنے جذبے سے سن رہے ہیں تو میں 2 ایک گزارشات اور کر دیتا ہوں اسی حوالے سے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار یہ کہا کہ ہم نے بارش برسائی، تم نے نہیں دیکھا ہم نے مردہ زمین کو کیسے زندہ کر دیا. سبحان اللہ. میں نے آپ سے ابھی عرض کیا نا کتنی لوکلائز ہے یہ رحمت، کتنی چھوٹی ہے یہ رحمت. اب میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی مطلب زبان درازی کر رہا ہوں، میرا اللہ کی اس رحمت کو جس کو اللہ رحمت ہے میں اس کو چھوٹا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں مقابلہ کس سے کر رہا ہوں؟ رحمت للعالمین سے. ان کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رحمت چھوٹی ہے. تو یہ چھوٹی رحمت، یہ لوکلائز رحمت، یہ ایک مقدار کی رحمت، یہ ایک دفعہ طہورا کہی ہوئی رحمت تو مردہ زمین کو زندہ کرتی رہے قیامت تک. جب برسے مردہ زمین کو زندہ کر دے. اللہ نے کسی ایک بارش کا ذکر نہیں کر کے وہ بارش کو یاد رکھو. بارش جب برسے گی مردہ زمین کو زندہ کر دے گی. یہ رحمت ہے بھائی. اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی ایسا دن اس دنیا پہ نہیں گزرتا جب اللہ کی یہ رحمت نہ برسے انسانیت. یہ اللہ کی رحمت ہے جناب، بے کرا ہے وہ اللہ کی رحمت. تو جب برسے گی مردہ زمین کو زندہ کر دے گی. دعائیں کر رہے ہیں جناب لوگ، نماز استسقا پڑھتے ہیں جناب، اگر کچھ خالی ہو جائے کہ بھیا بارش ہو جائے تو ہماری فصلیں ہو جائیں، دعا کرتے ہیں نا. تو یعنی جب برسے گی مردہ زمین کو زندہ کر دے گی. عجیب ہی ہے مسلمان، عجیب ہی ہے یہ کانسیپٹ. بارش جو ایک چھوٹی رحمت ہے جب برسے مردہ زمین کو زندہ کر دے، اور جو رحمت للعالمین ہو وہ مردہ ہو. جو رحمت للعالمین ہو وہ مردہ ہو جائے، اس کی قبر پہ کوئی جا کے زندہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی محبت سے نجاست پاک بھی نہیں ہو سکتی، اس کے ذکر سے نجاست دور بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. اور یہ معمولی نعمت سے میں پاک بھی ہو جاؤں اور مردہ زمین زندہ بھی ہو جاؤں. محمد
والے میرے والد کہتے ہیں یہ بات کہ ہم لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں کو قائل کرنے کی کہ جناب وہ ان ہستیوں کو جن کو ہم جیسے مانتے ہیں ویسے وہ بھی ماننے کی کوشش. میرے والد کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. پہلے تو میں بڑا پریشان تھا. ان کا آیت غور سے پڑھو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ نجاست کو اہل بیت سے دور رکھے گا. تو جو دور ہے وہ نجاست ہے, وہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ دور ہے. آپ اللہ کے ارادے کے خلاف کوشش کر رہے ہیں. وہ پاکیزہ ہوتا تو اسی در پر ہوتا. وہ دور کسی وجہ سے ہے, خامخواہ دور نہیں ہے. اور میں دلیل دے دوں آپ کو, آیت بھی کوٹ کر دوں گا. حالانکہ میں سوچ کے نہیں آیا تھا, کہ میں سوچ رہا تھا اگلی مجلس میں ڈسکس کروں گا, لیکن یہاں پہ ماحول آپ لوگوں نے بنا دیا. تو میں اگر آپ تیار ہیں تو میں بھی ہوں. دیکھیں اللہ نے یہ جو کہا نا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں بارش برستی ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے. اس میں بھی اللہ نے ایک کیویٹ لگایا ہے. اس میں بھی اللہ نے ایک کنڈیشن لگائی ہے. زمین میں فرق ہے. تو زمین میں بھی طاقت ہوتی ہے. یہ صرف اس رحمت کی بات نہیں ہے جو برس رہی ہے, اس زمین کو بھی کچھ اللہ کی طرف سے توفیق چاہیے. اور وہ کیا توفیق چاہیے اللہ نے یہ بتا دیا. میں نے ایسے ہی نہیں کہا, اب آپ سن لیجئے قرآن کے. خدا کہتا ہے والبلد الطیب, جو زمین پاک ہو, جس پہ بارش برس رہی ہے وہ زمین خود بھی پاک ہو. بلد طیب یخرجو نباتہ باذن ربہ, جو پاک ہوگی زمین اس پر جب بارش برسے گی تو خوشبودار پھول نکلیں گے. والذی خبث, جو خبیث ہو, جو بیکار ہو, لا یخرجو الا نکدا, اس سے کچھ نہیں نکلے گا, صرف جھاڑ پوچھ نکلے گا. تو اس میں بھی کچھ پاکیزگی ہو اللہ کی طرف سے, تو اس میں سے وہ پھول نکلیں گے جو رسالت اس میں سے نکالنا چاہے گا. ورنہ صرف کانٹے ہی نکلیں گے اس میں, اعتراض ہی نکلیں گے اس میں, فتوے ہی نکلیں گے اس میں سے, اگر وہ پاکیزہ نہیں ہوگی. اور ایک گزارش اور پر ربط مصائب کے لیے کہ دیکھیے یہ جو ہمارے یہاں لفظ ہے نا, آپ نے مجھے حوصلہ دے دیا حضران بھائی, اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ لے رہا ہوں کہ دو الفاظ ہیں پاکیزگی کے لیے. ایک لفظ ہے اللہ نے جو اپنے لیے پاکیزگی کا لفظ استعمال کیا وہ طاہر استعمال نہیں کیا, نہ طیب استعمال کیا. اللہ نے کیا اپنے لیے تھا, وہ ہر برائی سے پاک ہے, اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا, سبحان. سبحان. اور باقیوں کی طہارت کے لیے استعمال کیا طاہر, طیب, طہورا, یطہرکم تطہیرا. کیا فرق ہوا اس میں؟ فرق ہے وہ, کوئی تو کوئی لاجک ہے نا بھائی. وہ بھی اللہ کو بھی میں کہہ رہا ہوں سبحان, وہ پاک ہے ہر برائی سے, ہر نفس سے پاک ہے. اور یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاک ہے, لیکن لفظ دونوں الگ الگ ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں الفاظ کے معنی میں آپ غور کریں, اور بس میں یہ نتیجہ دے کر اور مسائل پہ چلا جاؤں گا. طاہر کا مطلب ایسا پاک جس کو کسی نے پاک کیا ہو. کعبے کے لیے بھی کہا طاہرہ بیتی, میرے گھر کو پاک رکھو. کعبے کے لیے بھی طاہر, آل نبی کے لیے بھی طاہر, اور بارش کے پانی کے لیے بھی طاہر. کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی پاک رکھنے والا ہے. سبحان وہ جو اپنی ذات کی وجہ سے خود پاک ہو. ہمارے پاس پاکیزگی کا جو کانسیپٹ ہے وہ شرک سے کتنا پاک ہے کہ الفاظ میں بھی اللہ نے یہ خیال رکھا
کہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ ایسے پاک ہے کہ ان کی پاکیزگی کو کوئی پاک رکھ رہا ہے. اس لیے انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ کہ وہ ایسا پاک رکھے جو حق ہے پاک رکھنا. بالکل نہیں بات ہے. ایسا پاک. اور کیا کیا ان پاکیزہ لوگوں سے امت کے لیے؟ کیا کیا اس پاکیزگی کی قدر امت نے؟ 50 سال میں 5 پنجتن اس دنیا سے رخصت ہوا. 50 سال. ہر 10 سال میں سمجھ لیجئے ایک پنجتن، جو ایک اللہ کی اتنی بڑی رحمت تھی، وہ اس دنیا سے روتی ہوئی چلی گئی. کسی ایک نے بھی اپنی طبعی زندگی پوری نہیں کی 12 اماموں میں، اور کوئی ایک بھی کوئی خوشی یا کوئی اطمینان دیکھ کر اس دنیا سے نہیں گیا. یہ تاریخیں ایسی ہیں کہ میں کس کا ذکر کروں، کون سے مسائل پڑھوں. ابھی شعر میں ذکر کر رہے تھے میرے بھائی کہ کہاں کہاں جا کے بی بی روئی. اس زمین کو دیکھے، کیا کیا دیکھے انسان. میں دعا کرتا ہوں خدا کی قسم کہ بارہا اس زمین کے چپے چپے پر صرف ظلم کے نشانات ہیں. عالم محمد یہاں ہاتھ کٹا تھا، یہاں بیٹا کٹا تھا، یہاں گھر جلا تھا، یہاں گھر توڑا گیا تھا، یہاں ضربت لگی تھی. کہیں کوئی ایک نشان آپ مجھے بتا دیجیے. جس جگہ جاؤ ایک ظلم کا نشان. یہاں بیٹے کے تیر لگا تھا، یہاں بھائی کے ہاتھ کٹے تھے. کوئی ایک جگہ شان کی، کوئی ایک جگہ خوشی کی ہے اہل محمد کی اس پوری زمین پر؟ کوئی ایک جگہ بتا دیجیے. جس شہر میں رہتے تھے وہاں پہ بھی ظلم کے نشانات، جہاں قبر ہے وہاں پر بھی ظلم کا نشان ہے. ایسا بغض اس رحمت کے لیے جو سراسر رحمت ہو کر آیا تھا، جس نے سوائے امت کو دینے کے علاوہ امت سے کچھ نہیں مانگا. اس کے لیے یہ آیا. رسول کا ذکر کروں، رسول کے کل میں مصائب پڑھ رہا تھا. رسول کیا کہتا ہوا چلا گیا دنیا سے، کیا مانتا ہوا چلا گیا. دیکھیے قاتل تک کی قانون اجازت دیتا ہے کہ آخری خواہش پوری کر دی جائے. مجرم کی آخری خواہش اگر پوری کرنے کے قابل ہو تو قانون اجازت دیتا ہے کہ اس کی آخری خواہش پوچھو اور اس کو پورا ہو. لیکن وہ رحمت للعالمین، ایک قلم ایک دوات مانگتا ہوں، ایک قلم ایک دوات مانگتا ہوا اس دنیا سے امت ہی کے لیے ہدایت کا آخری جملہ لکھ کر جانا چاہتا تھا، اور اس کو برا بھلا کہہ کر اس کی بات کو اس کی طرف پلٹا دیا گیا. اگلے ہی دن اس کی بیٹی گھر پر جہاں ملک الموت اجازت کے بغیر نہ آئے اس دروازے کو چلا دیا. میں کہوں گا رسول اللہ کہ رسول آپ بڑی مصیبت تھی، اہل بیت کے لیے بڑی مصیبت تھی، لیکن خوش نصیب تھے خدا کی قسم کہ آپ نے اپنی بیٹی پر ظلم ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا نا. آپ کے لاشے پر تیر تو نہیں مارے گئے. ارے یہ وہ آپ کے نواسے ہیں جن کو آپ نے زبان چسوا کے پالا تھا. ایک نواسے کے لاشے پر تیر مارے گئے، ایک نواسے کا لاشا تیروں پر پڑا. کس حال میں امت نے دنیا سے بھیجا ہے. وہ دنیا سے تمہارے لیے دعا کرتے ہوئے جاتا. اور جس شہزادے کی یہ تاریخ ہے، بڑے شہزادے کی، یہ وہ شہزادہ ہے خدا کی قسم کائنات کی پہلی ہستی کہ جس کی ماں بھی معصوم، جس کا باپ بھی معصوم. کائنات کی پہلی ہستی. اور کس جرم میں اور کس طریقے سے اپنوں کے ہی ہاتھ سے زہر کھانا جو ہے نا، دشمن کے ہاتھ سے زخم کھانے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں اور اس ملونہ نے، امام نے بس ایک سزا دی،
ارے یہ کیسا زہر ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. میں کہتا ہوں مولا کیا قسمت ہے آپ کی اور آپ کے بیٹے کی, آپ کے جگر کے ٹکڑے کر دیے, آپ کے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے. بھائی کو بلایا, وصیتیں کی, روتے جاتے تھے اور کہا بس میری آخری خواہش ہے کہ دیکھو مجھے بابا مجھے نانا کے ساتھ دفن کر دینا, اور ہاں اگر امت کوئی مسئلہ پیدا کرے, اگر امت رکاوٹ ڈالے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا. میں کہوں گا ہاں مولا آپ وصیت کر سکتے ہیں, آپ کا بھائی بھی ابھی زندہ ہے, آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے بچے بھی حفاظت سے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کفن دے دینا. آپ کے کفن پہ تیر لگے, آپ کے لیے زحمت ہوئی, لیکن پھر بھی مولا اپنے چھوٹے بھائی کو آ کر دیکھیے, نہ کفن کو دینے کو تیار ہے, نہ بچوں کو کوئی دیکھنے کو تیار ہے, لاش پر گھوڑے. تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ, رحمتوں کا واسطہ, کرامتوں کا واسطہ, مغفرتوں کا واسطہ, شرافتوں کا واسطہ, عزتوں کا واسطہ, واسطہ رحمت للعالمین کا واسطہ, محمد اور آل محمد کا واسطہ. ہمارے اور ہمارے تمام رشتہ داروں, محسنوں, استادوں, تمام شیعان حیدر کرار کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما, تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما, تعجیل فرما. ظہور قائم آل محمد میں ہم سب کو ان کا انتظار کرنے والوں, محبت کرنے والوں اور نصرت کرنے والوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. یا حسین 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 بیٹا ہے تو ولی کا, زہرا کی تو دعا ہے, شبیر تیرا کا ام البنین ماں ہے. ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے, تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے. عباس 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 دید کے ستائے تیرے در پہ سر جھکائے, اشکوں کی التجا ہم قاضی تجھے سنائے. ایمان سار ماں کے زخموں کا واسطہ ہے, جتنے بھی خستہ دل ہے مولا شفا وہ پائے. عباس 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 کی مراد بازی تیرے علم سے بہائیں, ہوتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئیں. پہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ, پھر ذاتی کنیزی میں تیرا بھی نام لائے. عباس 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 عباس
پہلو میں کربلا کا زینب کا واسطہ ہے. پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے صدقے میں اس کے جس کا دربار لٹ گیا ہے. جب کہ زینب دربار میں گئی تھی ساری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. عالم یہ پوچھتا تھا قاضی تیرا کہاں ہے, بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اشکوں کی التجا ہم قاضی تجھے سنائے. بیمار سارباں کے زخموں کا واسطہ ہے, جتنے بھی خستہ دل ہیں مولا شفا وہ پائے. عباس 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 یا حسین 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 زندان سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی 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 زندائی ہو گئی کربلا والوں کی زندان سے رہائی ہو گئی کی زندان سے رہائی ہو گئی کربلا والوں 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 کی زندان سے رہائی ہو گئی تربت والی سکینہ سے جدائی
ایسے بڑے بدکار نے حشر تک وہ موت بابا کی رلائی ہو گئی غربت باقی سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی اس کا در مارے تماچے ایسے بڑے بدکار نے اس کا در مارے تماچے ایسے بڑے بدکار نے حشر تک وہ موت بابا کی رلائی ہو زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی اس کا در مارے تماچے ایسے بڑے بدکار نے اس کا در مارے تماچے ایسے بڑے بدکار نے حشر تک وہ موت بابا کی رلائی ہو گئی غربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی 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 ہو گئی مولا نوچے ڈالو سر کے بعد سر بڑے دشت میں سارا کی جائی ہو گئی غربت باقی سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی مومنوں منہ کو چھپا لو نوچ ڈالو سر کے بعد مومنوں منہ کو چھپا لو نوچ ڈالو سر کے بعد سر بڑے دشت میں سارا کی جائی ہو گئی غربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی اصغر معصوم کا مسکرانا موت پہ اصغر معصوم کا مسکرانا موت پہ دیکھے گئے
हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की 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 हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा 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 सुन बाबा तस्वीरों तेरे लाशा झुकदा कि जबर दासी हवा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा सुन बाबा तस्वीरों बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा भागते बैठे बैन बादा सी फिर मेरा कहना जाना सी मैनू बोलने दिया नहीं ज़रा तेरे खाबर वेले असगर की अदावा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा भागते बैठे बैन बादा सी फिर मेरा कहना असगर की अदावा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बोले आके कथे नू मैं शब्द रोके फरमानू कोई रह गए फरमान तेरे अंदर कोकड़ा मैं रब ले आवा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा
हाल सुनावा सुन बाबा दसवीं हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा सिमर खंदे देवार करता सी तेरी तस्वीर खुदा दी भरता सी तेरा दरबादे सिमरने के ओ दिखाते गाने सावा की हाल सुना बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुना बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुना बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुना बाबा दसवीं दा तेरे लाशा झुकदा किज भरता सी बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा सिमर खंदे देवार करता सी तेरी तस्वीर खुदा दी भरता सी तेरा दरबादे सिमरने के ओ दिखाते गाने सावा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बड़ा होगा ओ बाबा मेरा सी तेरे तो रखे राजी जदा राजी बेड़ा दे बोला के होया शबी बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बड़ा होगा ओ बाबा मेरा सी तेरे तो रखे राजी जदा राजी बेड़ा दे बोला के होया शबीर बड़ा चुम चुम तेरे दावा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा सुन बाबा दसवीं को तेरे लाशा झुकदा किज भरता सी हवा की हाल बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा की हाल सुनावा दोज़ख में होयो दी मेरे दे पास देख के वीर बाजी डाला लेके आखिरी में किता विच रुख दिया सावा की हाल सुनावा बाबा मैं हुसैन दा
کج بھرتا سی ہوا کی حال سنا بابا میں حسین تھا کی حال سنا بابا میں حسین تھا کی حال سنا بابا میں حسین تھا کی حال سنا تیرا سکے السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الخلفاء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بعدد الطول يا أبا الحسن يا ولي ابن موسى الرضا الراتب القدر والقضاء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك جميعا ورحمة الله وبركاته كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليهم وحافظا وقائدهم وناصرا ودليلهم وعينا حتى تسكنوا وارزقا وتمتعه فيها يا أرحم الراحمين